السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ کی پوری فیملی کو۔ میں خیریت سے ہوں، کچھ دن سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کھانسی ہو رہی، سردی بہت زیادہ ہوئی بھی ہے۔ اور میرے بھائی، دیکھا میں یہ ویڈیو آپ جو بھیجے، کچھ میرے خیال سے 3 منٹ 40 سیکنڈ کا کچھ ہے، تو اس میں جو بات اس نے بتائی ہے پریئرز کے تعلق سے، کہ کسی سائنٹسٹ نے، نیورولوجسٹ نے یہ بتایا ہے تحقیق کر کے کہ پریئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا سٹریس دور ہوتا، جو بھی نیورو سسٹم میں اس کے چینجز آتے۔ یہ کچھ دیر کے لیے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو قرآن کی روشنی میں چیک کریں، عربی زبان کو سامنے رکھ کے چیک کریں، تو دیکھا جائے تو عبادت کا جو ترجمہ ہے وہ ورشپ ہونا چاہیے یا سلیوری ہونا چاہیے، غلامی۔ عبادت کو پریئر نہیں کہتے۔ پریئر صرف، اگر پریئر کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو تعریف کے معنوں میں آتا ہے، پریز، پریئرز، یا دعائیں کرنے کے لیے، یعنی کوئی چیز مانگنا یا کسی کی رسپیکٹ کرنا، اسی لمٹ میں رہتے اس کے معنی۔ اگر آپ عبادت کا مفہوم ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ورشپ ہے، اردو میں غلامی ہے۔ پوری زندگی کے جتنے بھی آپ کے سیکشنز ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے رک جانا، بچ جانا، یہی عبادت ہے۔ یہ عبادت کو سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 اصول بنائے ہیں، 4 ٹریننگ کورسز ہیں، اور یہ کورسز میں ایڈمیشن لینے کے لیے توحید کا اپلیکیشن ڈالنا بہت ضروری ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر اس کے بعد وہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ ایڈمیشن ہے۔ آپ ایڈمیشن لیتے وقت آپ سے یہ بات کا اقرار لیا جائے گا، اس کے لیے کچھ سوالات کیے جائیں گے، کیسے آپ اللہ کو اکیلا معبود مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس پورے انٹرویو کے بعد، اس ٹیسٹ کے بعد اس کو ایڈمیشن دیا جائے گا اسلام میں۔ اب جب ایڈمیشن مل جاتا ہے تو ڈیلی 5 کلاسز میں اس کو آنا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے، برکت کے لیے، باڈی ایکسرسائز کے لیے، رحمت کے لیے، اللہ کے سامنے سرنڈر ہونے کے لیے۔ یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں، لیکن مین مقصد کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اور سمجھ کے پڑھنا اسی لیے ہے کیونکہ وہ چیز آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے۔ پھر اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا کچھ حصہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں، اس سے آپ سبق لیتے ہیں، پھر وہ سبق کو باہر جا کے لوگوں کے سامنے سکھاتے ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہ جب آپ کرتے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ ٹریننگ کورس ہے عبادت کرنے کا۔ اسی طرح روزے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اس سے تقوی پیدا ہو۔ فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک تمہیں حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ یہ ٹریننگ تم 1 مہینے کی کر لو، باقی کے سال کے 11 مہینے حرام چیزوں سے تو بچو، اس میں تمہیں آسانی ہوگی۔ یہ مقصد کو لے کے روزے رہنا ہے، تو ٹریننگ کورس ہو گیا نا۔ پھر زکوٰۃ صرف پیسوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، پیوریفیکیشن کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جب آپ اپنا مال دے کے کسی کو پیوریفائی کرتے ہیں، اپنی محنت کی کمائی کو، تو آپ کو پیسہ خرچ کرنے، چیریٹی کرنے اور پیسہ صحیح طریقے سے کمانے کا بھی احساس ہوگا۔ پیسہ بھی ایک سبجیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے حج جو ہے، یہ حجت پوری کر دینا ہے کہ قربانیاں دیتے 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 میں اس نوبت پہ آ گیا کہ میں اپنی جان دینے بھی تیار ہوں، اپنی اولاد کا گلا کاٹنے بھی تیار ہوں۔ اسے کہتے ہیں حج، یا پھر قربانی کی آخری لمٹ، جسے حجت پوری کر دینا۔ یہ بھی ایک ٹریننگ ہے۔ یہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے۔ پھر آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہر سال جب بقرعید کا مہینہ آئے گا تو ایک آدھ قربانی دے کے، یہ کر کے آپ اس یاد کو تازہ کر لیتے ہیں۔
اسی طرح اب رمضان کے روزے 30 ہے، زکوٰۃ آپ کو سال میں ایک مرتبہ ہے، ٹیکس بھرنا ہے، وہ تو مہینے میں بھی ہونا چاہیے، سال بھر کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ٹریننگ کورسز ہے، یہ عربی زبان ہے میرے بھائی، اس کو دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرنے سے بڑی لمیٹڈ ہو گئی ہے یہ عربی۔ عربی لمیٹڈ ہوئی، اس سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ ہمارا دین لمیٹڈ ہو گیا۔ دنیا کی ایسی کوئی زبان نہیں بنی جو عربی کا ٹرانسلیشن کر سکے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان سیکھنے کو بھی فرض کر دیا۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی بتایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے پر فرض ہے۔ لیکن ہمارے لوگ یہ بات بھول جاتے کہ اب جو شخصیت کہہ رہی ہے وہ بھی عرب ہے، اور جس سے کہا جا رہا ہے وہ سارے عرب ہیں، تو پھر ابھی کون سے علم حاصل کرنے کی بات ہو رہی بھائی؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اس کی مثال ایسی ہے، جب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں تو اس کی اپنی مدر ٹنگ میں بات کرتے ہیں، لیکن جب علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے وہ ایون اردو ہی سیکھے اگر، تو اردو لکھنا پڑھنا، اس کے گرامر، اس کی چیزیں سیکھنی پڑتی ہے نا، باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو بچے کو ہم اسکول میں ڈالتے ہیں، ایون انگلش گورے بچے بھی جو ہے امریکہ میں، انگلینڈ وغیرہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، وہ ہیں تو انگریز لوگ، ان کو پھر علم سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، اسی لیے پڑھتے ہیں کہ جو باتیں ہم صرف زبان سے کہتے اور سنتے ہیں کانوں سے، اس کو لکھنا بھی آئے، اس کی گرامر بھی آئے، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، ہمارا کمیونیکیشن ہماری دنیا کے ساتھ آسان ہو، اس میں میجرمنٹس ہے، اس میں کلومیٹرز ہیں، اس میں موسم ہے، اس میں تول مول ہے، اس میں لیٹرز کو کیسے ناپا جاتا ہے، اس میں میجرمنٹس کیسے کیے جاتے ہیں، کپڑے کیسے کاٹے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آئیں گی نا، دوائیاں کیسے بنتی ہیں، انجینئرنگ کیا ہے، فلکیات کیا ہے، سیاسیات کیا ہے، معاشیات کیا ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، اور علم حاصل کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ لینگویج ہے۔ تو اب یہاں لینگویج کا ہی پرابلم آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی زبان کو کمپلسری کر دیا، مینڈیٹری کر دیا، اذان بھی آپ کو عربی زبان میں دینا ہے، نماز بھی آپ کو عربی زبان میں ہی پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زبان میں آپ قرآن سیکھ رہے ہیں تو پہلے زبان سیکھنا ضروری ہے نا۔ اب ہمارے پاس کے جاہل جو ہے وہ ترجمے کرتے گئے، جاہل تھے یہ لوگ، جتنے لوگ ترجمے کرے وہ کام تو میں بھی کر رہا ہوں، تاکہ ان جاہلوں کو اس جہالت سے نکالوں کہ تم نے کیا غلطی کی ہے ترجموں میں۔ ہر جگہ میں یہ لکھ رہا ہوں کہ دیکھو خود عربی کیوں نہیں سیکھتے۔ جیسے ایک سنگر کو اگر 3-4 مہینے کی سارے گاما پادھا نیسا کی ٹریننگ دے دی جائے، ہارمونیم بجانا سکھا دیا جائے 6-7 مہینے، تھوڑی بہت تال سکھا دی جائے، تو ایک اچھا سنگر بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان اگر عربی زبان سیکھے تو ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے، ورنہ وہ زندگی بھر لکیر کا فقیر بن کے رہ جائے گا۔ جو نادان شیطان ابلیس مولوی اس کو پکڑ کے لے جائے گا، وہ اسی کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے پیچھے چلے گا، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، قادیانی ہے، رافضی ہے، یہ تو سارے جہنم میں جانے والے ہیں۔ انہوں نے اسلام کے ٹکڑے کر دیے، اپنا نیا فرقہ بنا کے نیا نام رکھنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ہم جنت والے نہیں ہیں، ہم کو جہنم میں جانا ہے، بس۔ تو یہ بات ہے میرے بھائی، زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا، پھر وہی بھیک مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، بات ختم کرتے کرتے بھیک مانگ کے منہ پہ سے ہاتھ پھرا کے توبہ توبہ کر کے، تو بہرحال یہی ہے، ہم کو کام کرنا ہے میرے بھائی۔ ہماری محنت پوری ہونے کے بعد ہم اللہ سے ریکویسٹ بھی کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی بولیں گے، اہدنا صراط المستقیم بھی بولیں گے، استغفار بھی کریں گے انشاءاللہ۔